الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے انتہا فضل اس اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کے اندر قرآن کریم سننے کی اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائی، اور رمضان جیسا مبارک مہینہ ہم کو نصیب فرمایا. رمضان بھی وداعی چاہتا ہے اور ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، اور یہ آخری راتیں ہیں، آخری ایام ہیں جن کے بارے میں بہت ساری خوشخبریاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. اس لیے جو کچھ بھی ہے، بس جو کچھ بھی باقی ہے، یہ 5-6 دن جو باقی ہیں، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ ان کو گزارنا ہے. اور جس طریقے سے ابھی تک جو کمیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے یہ بچی ہوئی راتوں میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کو زندہ کرنا ہے. میں بس آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس کے اندر نقل کی ہے، بس اس حدیث کا اور اس کا کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں اور ان کی بات پر لبیک کہتے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں لوگ ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، جو مشورہ دیتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو بات آپ ارشاد فرماتے ہیں مسلمان اس کو بالکل من و عن تسلیم کرتے ہیں. تو میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں تمہارے؟ تو انہوں نے بتایا یہ ہمارے نبی ہیں اور ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ہمارے نبی ہیں اور رہبر ہیں. تو حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا، اور جانے کے بعد جب میں پہنچا تو میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا، اور سلام کس طریقے سے کیا، اور یہ کہا کہ علیک السلام یا رسول اللہ، علیک السلام یا رسول اللہ. میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، جس طریقے سے تم نے سلام کرا ہے یہ زندوں کا سلام نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کا سلام ہے. مردوں کے سلام میں پہلے علیکہ لگتا ہے، پھر بعد کے سلام لگتا ہے، اور جب زندوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے تو اس میں سلام پہلے لگتا ہے اور علیکہ بعد کے لگتا ہے. اس لیے جب کسی مسلمان کو سلام کرو تو اس طریقے سے کرو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی سے میری پہلی ملاقات تھی. بھائی دھیری کر دو، جتنی تھی اتنی اچھی ہے. یہ میری پہلی ملاقات تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تنبیہ مجھے یہ فرمائی کہ دیکھو بھائی سلام جو کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سلام ہماری علامت ہے، ہماری پہچان ہے، مسلمانوں کا شعار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو اور اسی جیسا جواب اس کو دو یا اس سے اچھے طریقے سے اس کو لوٹاؤ. تو سلام ہماری علامت ہے اور سلام ہماری پہچان ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی مسلمان سے ملو تو اس کو پہلے سلام کرو. حدیث میں آتا الکلام قبل السلام، کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو. اور سلام کے اللہ کے نبی نے بہت فضائل بتائے،
اور بہت سارے طریقے بتائے۔ السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو 20 نیکیاں ہو جاتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو اس کی 30 نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد سلام نہیں ہے، لوگ آگے کہتے ہیں جنت ہو و مغفرت ہو جہنم ہو و نار ہو۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط رواج ہے، یہ غلط ہے، یہ نہ سنت سے ثابت ہے نہ شریعت سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس سلام ختم۔ اس کے آگے جو سلام کرے گا اس کو سلام کا ثواب نہیں ملے گا، اور جواب دینے والے کو بھی اتنا ہی جواب دینا ہے، اس کے آگے جواب نہیں دینا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ پھر سلام چونکہ ہمارے معاشرے میں عام بھی ہے، بعض لوگ کبھی دونوں ملاقات کرتے ہیں اور دونوں کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تو دوسرا کہتا ہے السلام علیکم۔ کبھی ملاقات ہوئی، ادھر سے بھی سلام ہوا اور ادھر سے بھی سلام ہوا، حالانکہ اب حکم یہ تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اب دونوں کو جواب دینا واجب تھا، اور جس نے جواب نہیں دیا وہ ترک واجب کا گناہ اپنے اوپر لینے والا بن جائے گا۔ السلام علیکم کسی نے کہا تھا تو آپ کو جواب میں وعلیکم السلام کہنا تھا، آپ نے بھی السلام علیکم کہا اور ادھر سے اس نے بھی السلام علیکم کہا، دونوں کے اوپر جواب واجب تھا، دونوں کو جواب دینا چاہیے تھا۔ اگر دونوں میں سے کوئی جواب نہیں دیتا ہے تو ترک واجب کا گناہ دونوں کے اوپر ہوگا۔ پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو خط وغیرہ میں لوگ سلام لکھتے ہیں تو اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ آج کل خط کا مضمون تو ختم ہو گیا، آپ اس کو اپنے واٹس ایپ کے اوپر لے آؤ کہ کوئی واٹس ایپ کے اوپر آپ کو سلام لکھ کر دے تو کیا جواب، کیا حکم ہوگا اس کا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا جواب دینا بھی آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ ایک طریقہ تو جواب دینے کا یہ ہے کہ اس کو اسی واٹس ایپ کے اندر لکھ کر سلام کا جواب بھیجیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کا مضمون پڑھا ہے جو اس نے بھیجا ہے تو اب آپ کو زبان سے اسی وقت السلام علیکم اس نے کہا ہے تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ ضروری ہے، اور اگر آپ نے اس کا سلام پڑھا اور زبان سے جواب نہیں دیا تو ترک واجب کے گناہ کے اندر آپ مبتلا ہو جائیں گے، اور ترک واجب کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اس لیے سلام کے اندر بہت احتیاط رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ گاڑیوں پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور گردن ہلاتے ہیں، ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وہ زبان سے سلام نہیں کرتے تھے، وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے تھے۔ تو جب سلام کریں گاڑی وغیرہ پر تو زبان سے ضرور بولیں، پھر اگر ہاتھ کا اشارہ بھی کر دیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر زبان سے ہی کہیں، زبان سے نہ کہیں، صرف گردن ہلا دیں یا ہاتھ ہلا دیں تو اس وقت سلام نہیں مانا جائے گا۔ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں سلام کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مسجد کے اندر آیا، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اب وہ اس کو سلام کر رہا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ تلاوت کرنے والے کو، ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا جائز نہیں، یا اس کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ جن جگہوں پر کوئی آدمی مشغول ہے اگر آپ سلام کریں گے تو اس کو جواب دینے میں دقت، پریشانی اور تکلیف ہوگی، تو ایسی جگہ پر علماء نے سلام کرنے کو منع لکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ان کو یہ فرمائی کہ علیک السلام نہیں کہتے ہیں بلکہ السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کے ذریعے سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی اللہ کے نبی کی اور پہلی نصیحت ان کو مل گئی اور تنبیہ ہو گئی، تو پھر اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو الفاظ ہیں اس میں الفاظ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ نہیں، شریعت کے اندر الفاظ بھی مقصود ہیں، شریعت کی روح بھی مقصود ہے، معنی بھی مقصود ہے، مفہوم بھی مقصود ہے۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ صاحب الفاظ میں کیا رکھا ہے، بھاوناؤں کو سمجھنا چاہیے۔ نہیں، بھاونائیں شریعت میں نہیں دیکھی جاتی، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ طریقہ اگر آپ کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اس طریقے کے خلاف آپ کریں گے تو اجر نہیں ملے گا۔ ایک کام میں اپنے طریقے سے کوئی کام کروں اور اس میں سنت طریقے پر عمل نہ کروں تو اس پر کوئی اجر نہیں ہوگا،
کوئی اجر نہیں ہوگا، اور وہی کام اگر نبی کے طریقے پر کر دوں گا تو اب اس پر اجر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ سلامی ہے، اس کے معنی ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اب میں السلام علیکم نہ کہوں اور کسی سے اردو کا ترجمہ کہہ دوں کہ تم پر سلامتی ہو، تو کیا اب یہ سنت ادا ہو جائے گی اور اس کو ثواب مل جائے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس نے یہ جو طریقہ نکالا ہے یہ اپنا طریقہ نکالا ہے، یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ شریعت کا بتایا ہوا اصول نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے ایجاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں تہجد پڑھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گشت کر رہے، دیکھ رہے صحابہ کے حالات کو، تو وہ تہجد میں بہت آہستہ قرآن پڑھ رہے۔ آپ نے ان کے قرآن کو سنا۔ آگے چلے تو حضرت عمر بھی تہجد پڑھ رہے اور وہ بہت زور سے قرآن پڑھ رہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد دونوں سے پوچھا، اے ابو بکر تم رات میں تہجد میں بڑا آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے بڑا شاندار جواب دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے جس کو سنانا تھا وہ تو سن رہا تھا، اس کے لیے زور سے بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس کے لیے تو الفاظ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس کو سنا رہا تھا اور وہ سن رہا تھا، اس لیے مجھے زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر سے پوچھا آپ کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر تو عمر تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں تو سوتے ہوئوں کو جگانا چاہتا تھا، شیطان کو بھگانا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ارفع قلیلا، اے ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو، اور حضرت عمر سے کہا اخفض قلیلا، اے عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لو۔ علماء نے اس حدیث کے بہت سارے معنی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا۔ اصل مقصود یہ تھا کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرانا تھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ نماز میں تیز آواز سے قرآن پڑھو نہ پست قد سے، بلکہ درمیانی راہ سے، بلکہ درمیانی اعتبار سے قرآن پڑھو۔ لیکن بعض علماء نے اس کا ایک اور مطلب نکالا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حکمت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات اللہ کے نبی کو حضرت ابو بکر و عمر کے ذریعے سے امت کو سمجھانی تھی۔ وہ بات کیا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اے ابو بکر ابھی تک جو تم قرآن پڑھ رہے تھے اور اس کی آواز کو پست کر رہے تھے یہ تمہارا اپنا طریقہ تھا، میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا۔ اے عمر جو تم زور سے پڑھ رہے تھے یہ تمہارا اپنا ایجاد کیا ہوا طریقہ تھا، یہ میرا بتایا ہوا نہیں تھا، لہذا اس طریقے پر تمہیں اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا کہ اب میرا طریقہ یہ ہے کہ تم تھوڑی سی بلند آواز کر لو اور تم تھوڑی سی پست کر لو۔ اس لیے شریعت کے اندر الفاظ بھی مقصود ہیں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اور دعا کے الفاظ یہ تھے آمنتو بکتابک، اس کے الفاظ میں ایک لفظ نبی کا تھا۔ تو جب ان صحابی کو چند دن ہو گئے تو اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا بھائی وہ دعا جو میں نے تمہیں سکھائی تھی وہ تم مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے اس نبی کے لفظ کی جگہ پر رسول کا لفظ کہہ دیا، رسول کا۔ حالانکہ فقہا کی تصریح کے مطابق نبی اور رسول میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض علماء کے نزدیک تو رسول کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، نبی کا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو امت کو یہ درس اور یہ سبق دینا تھا کہ دیکھو جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان الفاظ کے اندر جو نور ہوگا، ان کے اندر جو برکتیں ہوں گی، ان کے اندر جو رحمتیں ہوں گی وہ قیامت تک کسی اور چیز کے اندر نہیں آ سکتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، رسول کا لفظ نہیں بولو، میں نے تمہیں نبی کے لفظ سے یاد کرایا تھا، لہذا نبی کے لفظ سے تم بات کرو۔ تو یہ تو ان کو حضرت جابر بن سلیم کو آپ نے سمجھایا تھا کہ علیک السلام مت کہو بلکہ السلام علیکم کہو۔ پھر اس کے بعد جب ان کو تنبیہ ہو گئی تو انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ محمد الرسول اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں،
میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کو کوئی پریشانی آتی ہے، جب تم کو کوئی تکلیف آتی ہے، جب تم کو کوئی مشقت آتی ہے اور پھر تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہاری پریشانی کو، وہ تمہاری تکلیف کو، وہ تمہاری مشقت کو دور کرتا ہے۔ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جس کو تنہائی میں پکارا جائے، جس کو مجمع میں پکارا جائے، جس کو محفلوں میں پکارا جائے، جس کو سرگوشیوں میں پکارا جائے، جس کو رات کے اندھیرے میں پکارا جائے، جو جس وقت پکارے گا وہ اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں اس اللہ کا بنایا ہوا رسول ہوں۔ پھر حضرت جابر بن سلیم نے کہا، اللہ کے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم پر قحط آتا ہے، جب تم پر پریشانی آتی ہے، پھر تم اس کو پکارتے ہو تو وہ تمہارے قحط کو اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تمہارے اوپر جب تم جنگل میں ہوتے ہو یا صحرا میں ہوتے ہو اور تمہاری اونٹنی گم جاتی ہے اور تم پریشان ہو جاتے ہو، رات کے اندھیرے میں تڑپتے ہو اور پریشان ہوتے ہو اور پھر اس اللہ کو پکارتے ہو تو وہ اللہ تمہاری گم شدہ اونٹنی کو تمہارے پاس لا دیتا ہے۔ میں اس اللہ کا نبی ہوں، میں اس اللہ کا بنایا ہوا رسول ہوں۔ تو حضرت جابر بن سلیم نے جب اللہ کے نبی کی یہ گفتگو سنی تو اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ دین کے اندر کچھ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے تو ان سے درخواست کرو کہ ہمیں آپ کچھ نصیحت کر دیں۔ حالانکہ بندوں کی ذات میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب تم اس غرض سے جا کر بڑوں کے سامنے زانوئے تلمس طے کرو گے اور ان سے کچھ حاصل کرنا چاہو گے تو اللہ ان کی زبان پر وہ بات جاری کروائے گا جو آپ کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہوگی۔ تو حضرت جابر بن سلیم نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم کسی کو گالی نہیں دینا۔ پہلی نصیحت حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو یہ کری کہ جابر تم کسی کو گالی نہیں دینا، کسی کے لیے بدگوئی نہ کرنا، کسی کو اپنے زبان سے برا نہ کہنا، کسی کے لیے گالی نہ نکالنا، کسی کو طعن و تشنیع نہ کرنا، کسی کو اپنے زبان سے دکھ اور تکلیف نہ دینا۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم کسی کو گالی مت دینا۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے اس نصیحت پر اس قدر عمل کرا کہ اس کے بعد نہ میں نے کسی انسان کو، نہ کسی کافر کو، نہ اپنے کسی جانور کو، نہ غلام کو کبھی اپنی زبان سے تکلیف نہیں دی۔ یہ گالی دینا کسی مسلمان کو کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، کسی کی عزت اور آبرو کو تار تار کرنا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں اور اس میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ آدمی زنا کرے، اور بدترین سود یہ ہے کہ آدمی کسی مسلمان کی آبروریزی کرے۔ بدترین سود اس کو فرمایا کہ اسی مسلمان کی آبروریزی کی جائے، کسی کی عزت کو تار تار اور پاش پاش کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو اس کے اوپر غصہ آ گیا تو آپ نے اس کو لعنت کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے بڑا سخت جملہ فرمایا اور فرمایا لعانین و صدیقین کلا و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آدمی لعنت کرنے والا بھی ہو اور صدیق بھی ہو، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ صدیق اکبر کو اتنی سخت وعید اور اتنی سخت تاکید آپ نے کی تو صدیق اکبر گھبرا گئے اور فرمایا اللہ کے نبی اب میں اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، میرے لیے اس کا یہی کفارہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری گلیاں، ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ آج اس بات سے بالکل بھرا ہوا ہے کہ اگر کسی محلے کے اندر گندی گندی گالیاں کوئی بک رہا ہے، وہ گلی گندی پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر بچے کھیل رہے ہیں اور وہ بہن ماں بہن ایک کر رہے ہیں اور ایک کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اور اگر کوئی گلی صاف پڑی ہوئی ہے،
بچے سلیقے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف پڑھ رہے ہیں، اور اگر بیٹھے ہیں کھیل بھی رہے ہیں تو کوئی آرام سے کھیل رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ یہاں پر مسلمان نہیں رہتے ہیں، کوئی اور قوم رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت برکت الوحی واذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، کہ جب کوئی قوم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے، قابل وقت اور عظمت سمجھنے لگے، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، تو اسلام کی ہیبت اس سے نکل جاتی ہے۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے تو وہی کی برکات سے محروم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرتی ہے، آپس میں شر و فساد پھیلاتی ہے، ایک دوسرے کو نیچے کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتی ہے، سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، اللہ کی نظروں سے گر جاتی ہے، اللہ کی پھٹکار آتی ہے، اللہ کی لعنت ان پہ برستی ہے۔ وہ کہتے ہیں، واقعہ بڑا لطیفے ٹائپ کا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی ہندوستان کا تھا، کسی باہر ملک میں کیکڑے بیچتا تھا۔ کیکڑے سمجھتے؟ کیکڑے بیچتا تھا، تو وہ جب باہر ملک میں گیا، جس ڈبے کے اندر کیکڑے تھے اس کے اوپر ڈھکن نہیں لگا تھا، تو جو آدمی کیکڑے خرید رہا تھا وہ کہنے لگا او بھائی تیرے کیکڑے بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھی چیز ہے، یہ تو اوپر جاتے ہی نہیں ہیں، بھگتے ہی نہیں ہیں، تو نے ان کو کیا پڑھایا، کون سا تعویذ ان کو دیا ہے، کون سا گنڈا دیا ہے، یہ ڈبے کے باہر تو جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ تیرے ڈبے کا ڈھکن نہیں لگا ہے۔ تو وہ کیکڑے والا کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہندوستانی کیکڑے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہندوستانی کیکڑے ہیں، جب ایک اوپر چڑھتا ہے نا تو دوسرا خود ٹانگ پکڑ کے اس کو نیچے کر لیتا ہے، ڈھکن لگانے کی کیا ضرورت، یہ تو ہندوستانی کیکڑے ہیں، مسلمان کیکڑے ہیں، یہ تو کسی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتے، یہ تو تنزل ہی چاہتے ہیں، مسلمان نیچے گرے یہ تو یہ چاہتے ہیں، یہ ہندوستانی کیکڑے ہیں، اس لیے ان کے لیے ڈھکن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب گالی گلوچ اختیار کی جائے گی اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے، اللہ کی لعنت برسے گی، اور پریشانیاں مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہم کسی کو زبان سے تکلیف نہ دیں، کسی کا عمل برا ہے اس کے عمل کو برا کہا جائے، اس کی ذات کو برا نہ کہا جائے۔ شراب پینے والا ہے اور شراب پیتا ہے تو شراب کو برا کہا جائے، شرابی کو برا نہ کہا جائے، کیا معلوم کل کو وہ کس مقام پر پہنچ جائے اور کس مرتبے پر پہنچ جائے اور آپ اس مقام اور مرتبے سے گر جاؤ، آپ کو کیا پتہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہوگا نا وہ خاتمے کا ہوگا۔ بڑے بڑے تہجد گزار ہوتے ہیں، آخری وقت ان کا کیسا جاتا ہے۔ خیبر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام یہودیوں کا بکریاں چراتا تھا، تو وہ بکریاں لے کر مسلمان جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، یہودیوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس نے دیکھا بہت سارے لوگ آئے ہیں اور پتہ چلا اس کو کہ مسلمانوں کے نبی بھی آئے ہیں، تو وہ بکریاں چراتے چراتے مسلمانوں کو خیمے کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے تمہارے سردار سے ملاقات کرنا ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہاں ہیں تمہارے سردار؟ تو کہا وہ خیمے میں تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس کو یقین نہیں ہوا، اس نے کہا یہ چٹائیوں کا خیمہ، کھجوروں کا خیمہ، اس کے اندر تمہارے سردار ہیں، تم اتنی بڑی قوم ہو، فتح کرتے چلے جا رہے ہو، مجھے یقین نہیں ہوتا۔ کہا نہیں بھائی ہمارے سردار ہمارے نبی اسی کے اندر ہیں۔ تو وہ بکریاں چرانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے پوچھا کہ اگر میں یہ قبول کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس دعوت کو قبول کر لو تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے، ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ تو وہ تو چرواہا تھا، غلام تھا، کہنے لگا آپ مجھ سے مذاق نہ کریں، آپ مجھ سے مذاق نہ کریں، یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے سردار، میں بکریاں چرانے والا غلام آدمی، اگر میں آپ کی بات کو مان لوں تو آپ اتنا بڑا مقام مجھے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میں تجھے اپنا بھائی بناؤں گا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور تمہاری
اور وہ کہنے لگا کہ میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، اس حال میں بھی آپ مجھے گلے سے لگائیں گے؟ میرا جسم کالا کلوٹا ہے، میرے چہرہ کالا اور کلوٹا ہے، اس حالت میں بھی آپ مجھے گلے سے لگائیں گے؟ میرے اندر سے بدبو آ رہی ہے، آپ اس کو یقین نہیں ہو رہا، وہ بار بار اللہ کے نبی سے کہہ رہا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ہماری بات مانو گے، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے، اللہ تمہاری اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا، تمہارے چہرے کی سیاہی کو اللہ سفیدی سے تبدیل کر دے گا۔ تو وہ کہتا ہے اگر مجھے یہ مقام ملے گا تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ آپ اللہ کی یقینی میں اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں۔ جب وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی اس وقت تو کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے، رمضان ہے نہیں ہے کہ روزے تم سے رکھوائے جائیں، زکوٰۃ تم پر فرض نہیں ہے، غلام آدمی ہو، ابھی تو ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کے چھاؤں کے اندر عبادت ادا کی جا رہی ہے، اور وہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے، یہی ایک جہاد کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا اگر میں اس میں شامل ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم اس میں شامل ہو گئے اور تم غازی بن گئے یا تم شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، تمہارے جسم کی کالاٹ کو، تمہارے جسم کے کالے پن کو سفیدی سے تبدیل کرے گا اور تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا۔ تو وہ کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس پر تیار ہوں، اور جانے لگا تو اللہ کے نبی نے بلایا اور پکڑا اور کہا او بھائی تجھے پتہ نہیں ہے تو چرواہا ہے، کسی کی بکریاں تیرے پاس امانت رکھی ہوئی ہیں، جن کی بکریاں لے رکھی ہیں پہلے ان کو دے کر آ، پہلے ان کو دے کر آ۔ بکریاں کن کی تھیں؟ بکریاں یہودیوں کی تھیں۔ جنگ کن سے ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے ہو رہی، ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، مال غنیمت ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک کے پاس امانت پہلے سے ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلے ان کو دے کر آؤ، اس کے بعد اس جنگ کے اندر آ کے شامل ہونا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، امانت کے اندر خیانت کا، امانت کے اندر خیانت کا مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج دنیا کے جتنے مارکیٹ ہیں، آج دنیا کی جتنی قومیں ہیں، آج دنیا کے جتنے گروہ ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، جتنے انجمن ہیں، جتنے لوگ کام کرتے ہیں، جو جس فیلڈ میں کام کرتا ہے، جس لائن میں کام کرتا ہے، جس میدان میں کام کرتا ہے، جس منڈی میں کام کرتا ہے، جس روڈ کے سڑک کے کنارے بیٹھ کر وہ ٹھیلا لگاتا ہے، اس کے اندر خیانت کا مرض اندر موجود ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، چائے بیچنے والا ہو، دودھ بیچنے والا ہو، منڈی کے اندر پھل تقسیم کرنے والا ہو، گلے کے بورے اٹھا کر پھینکنے والا ہو، ہر ایک کے جسم کے اندر، ہر ایک کے جسم کے اندر یہ خیانت کا جراثیم اندر سرایت کر گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں مہاجرین کی جماعت میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو گئے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم ان کے اندر مبتلا نہ ہو، اگر تم ان کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر اللہ کے عذاب آئیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر زنا، فحاشی اور بدکاری عام ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بیماریوں کو عام کرتا ہے، اور ایسی بیماریاں ان میں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کے گزرے ہوئے لوگوں نے ان بیماریوں کے نام نہیں سنے ہوں گے۔ اور جب کسی قوم کے اندر ناپ تول کے اندر کمی ہوتی ہے، کوئی دھوکہ دینے کا کام شروع کر دیتا ہے، کوئی ملاوٹ کا کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ ان کے اوپر قحط لاتا ہے، اللہ ان کے اوپر مشقت لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتا ہے۔ اور جس چیز کے اندر خیانت کی جاتی ہے اللہ اس کے اندر کمی پیدا کرتا ہے۔ جب دودھ والوں نے دودھ میں پانی ملانے کی خیانت شروع کی، اللہ نے دودھ کی برکات کو دنیا سے اٹھا لیا۔ یہ جتنی ڈیریاں ہیں، جتنے یہ گوالے ہیں، یہ ان میں سے بہت کم ہوں گے جو اصلی اور اوریجنل دودھ بیچتے ہوں۔ آپ کسی بھی ڈیری پر چلے جائیں، اس سے 50 کلو دودھ مانگ لیں، ایک کنٹل دودھ مانگ لیں، وہ 10 منٹ کے اندر آپ کو دستیاب کر کے دے دیتا ہے۔ وہ کہاں سے اس کے پاس اتنی بھینسیں آئیں، کہاں سے اس کے پاس اتنا دودھ آیا؟ گاؤں میں جاتے ہیں، گاؤں میں بھینسیں نہیں دکھتی ہیں، شہر میں بھینسیں کہیں دکھتی نہیں ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے دور کی برکت کو اٹھا لیا اور ان کے ساتھ کیا کرا؟ اب ان کو
انہوں نے خیانتیں کرنا شروع کر دیں، دودھ میں پانی ملانا شروع کرا، اللہ کے حکم کو توڑنا شروع کرا، ناپ تول میں کمی شروع کری، اللہ نے دور کی برکات کو اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھینچ لیا۔ اور میں آگے اس سے بڑھ کر کہوں، لوگ برا نہ مانیں کہ جب قریشی لوگوں نے گائے بھینسوں کے دھندوں کے اندر گڑبڑ شروع کر دی اور بھینسوں کو ذبح کرنے کے بعد اس طریقے سے ان کی رگ کو کاٹ کر اور یہاں کاٹا گیا اور یہاں ایک پانی کے پرزور طریقے کی لیزم اندر ڈالی اور 20 لیٹر یا 25 لیٹر ان کے اندر پانی ٹھوسا گیا۔ جب یہ امانت کے اندر خیانتیں شروع ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالی نے گوشت پر پابندی لگا دی۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ کسی بندے کا بھیجا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے کہ جب امانت کے اندر خیانت ہوگی، اللہ اس چیز کو کم کرے گا، اس کے اندر قحط لائے گا، اللہ اس کے اندر سے پریشانیوں کو لائے گا۔ وہ سارا عملہ پریشان ہو گیا، ہماری فیکٹریوں کو چھین لیا گیا، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، اور تم نے پہلے ظلم کی شروعات کی، تم نے ظلم سے ایجاد کی، تم نے ظلم کی ابتدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق تمہیں دیا تھا، تم امانت کے ساتھ اس کو ایکسپورٹ کرتے، امانت کے ساتھ اس کو امپورٹ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری گاڑی کو چلاتا رہتا، لیکن تم نے خیانت شروع کر دی، اللہ نے اس کے اندر سے برکات کو نکال لیا۔ پھول والوں نے پھول کے اندر، دودھ والوں نے دودھ کے اندر، منڈی والوں نے پھلوں کے اندر گراوٹ شروع کر دی، اوپر اچھے پھل لگا دیے، نیچے سڑے لگا دیے، غریبوں کی آہیں نکلنے لگی۔ اللہ پھل کی برکت کو اللہ تبارک و تعالی نے سلب کر لیا، اور دنیا کی ہزاروں قومیں ہیں، ہزاروں چیزیں لوگ ایجاد کرتے ہیں۔ یہ سارا کس وجہ سے ہوا؟ یہ سارا اس وجہ سے ہوا کہ اس قوم نے امانت کے اندر خیانت شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کی تعلیم کو سمجھو، اللہ کے نبی کے مشن کو سمجھو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے بکریاں واپس کر کے آؤ، اس کے بعد اللہ کے راستے میں شامل ہونا، اس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونا۔ یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم خیانت کرنے کے حقدار نہیں ہو۔ بکریاں اگرچہ یہود کی ہیں، بکریاں اگرچہ اس قوم کی ہیں جس سے جنگ ہو رہی ہے اور جو قوم سامنے برسر پیکار ہے، لیکن اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ تم ابھی ان بکریوں کے امین ہو، تمہارے پاس امانت کے طور پر ان کو سپرد کیا گیا ہے، لہذا ان کو واپس کر کے آؤ۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت حضرت جابر بن سلیم کو یہ تھی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ وہ صحابی گئے، بکریاں واپس کر کے آئے، اللہ کے راستے میں لگے، شہید ہو گئے۔ صحابہ نے ان کی لاش کو دیکھا، کوئی پہچان نہ پایا، بھیڑ لگ گئی۔ اللہ کے نبی پہنچے، فرمایا کیا بات ہے؟ کہا یہ صاحب کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ پہچان میں کسی کے نہیں آ رہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا اور فرمایا تم ان کو نہیں جانتے ہو، میں ان کو جانتا ہوں۔ یہ ایک چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، ابھی قریب میں مسلمان ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک سجدہ ادا نہ کرا، انہوں نے ایک روزہ نہ رکھا، انہوں نے ایک نماز نہ پڑھی، لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کو جنت الفردوس کے اندر فرشتے اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں، اور ان کی کالی پن کو اور ان کی کالک کو اللہ تبارک و تعالی سفیدی میں تبدیل کر رہا ہے، اور ان کی بدن کی بدبو کو اللہ خوشبو سے بدل رہا ہے۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے۔ کسی کو اپنی زبان سے طعنہ دے کر، کسی کو گالی دے کر یہ نہ کہو کتنے برے آدمی ہو، خبیث ہو، لعنتی ہو، احمق ہو، بیوقوف ہو۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ کسی کافر کو بھی لعنتی کہنا، کسی کافر کو لعنتی کہنا اس وقت تک جب تک کہ اس کے خاتمے کا پتہ نہ ہو، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ روڈ سے، راستے سے کہیں جا رہے تھے، تو کچھ من چلے ان کے پاس آ گئے اور چھیڑنے لگے، پریشان کرنے لگے، اور کتا ان کے ساتھ میں تھا۔ تو کہنے لگے کہ او صاحب یہ تو بتاؤ، یہ میرا کتا افضل ہے یا تم افضل ہو؟ کون بہتر ہے؟ کتا اچھا ہے میرا یا تم اچھے ہو؟ تو کیسا جملہ تھا؟ ہم سے کوئی کہتا تو ہم کیا کرتے؟ آگ بگولا ہو جاتے اور اس پر لان تان شروع کر دیتے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ دیکھو بھائی،
اگر میرا خاتمہ ایمان پر اور عمل صالح پر ہو گیا، اگر میرا خاتمہ ایمان پر اور عمل صالح پر ہو گیا تو میں تمہارے کتے سے افضل ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر اور عمل صالح پر نہیں ہوا تو تمہارا کتا مجھ سے افضل ہے، تمہارا کتا مجھ سے افضل ہے۔ کہ جانوروں کو عذاب نہیں ہوگا لیکن انسانوں کو عذاب ہوگا۔ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان کر رہے، اور شاہ خاندان سے تعلق رکھنے والے اور نسلاً سید ہیں۔ عین بیان کے وقت میں ایک پریشان کرنے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا، شاہ جی ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ ممبر پر کھڑے ہو کر ایک خطیب بیان کر رہا ہو اور کوئی مسجد میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہو، تو آپ بتاؤ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اگر وہ کچھ نہ کہے بیچارہ تو اس کے حواریین اور اس کے ماننے والے اس کی تکہ بوٹی کر دیں گے، لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرا بھی غصہ نہیں ہوئے اور فرمایا کہ بھائی آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، ابھی میری ماں کے نکاح کے گواہ دہلی کے اندر موجود ہیں، تمہیں غلط کسی نے خبر دی۔ اتنے بڑے مسئلے کو منٹوں کے اندر حل کر دیا۔ کسی کو گالی مت دو، کسی کو زبان سے تکلیف مت دو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کوئی دوسری وصیت کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو بھی حقیر نہ جانو کہ اس نیکی کے کرنے سے کیا ہوگا۔ شیطان یہ وسوسہ دل کے اندر ڈالتا ہے، وہ تو اتنا بڑا پاپی، وہ تو اتنا بڑا گنہگار، اتنا بڑا مکار، یہ کام کرنے والا، یہ کام کرے، اتنی سی نیکی کر کے کیا ہوگا، کیا فائدہ؟ جنت ہی مل جائے گا۔ راستے سے پتھر کو ہٹا دے گا، کیا ہو جائے گا؟ جنت چلی جائے گی؟ نہیں، کبھی کبھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، پتھر ہٹانے سے بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ فاحشہ عورت کا قصہ نہ سنا بنی اسرائیل کی؟ راستے سے جا رہی تھی، ایک کنویں کے پاس کتے کو دیکھا کہ پیاس سے ہپا رہا ہے، اس نے ڈول وغیرہ کو تلاش کیا، کچھ نہ ملا تو اس نے اپنے چمڑے کے موزے کو اتارا، دوپٹے کو لیا، پانی کنویں سے کسی طریقے سے کھینچ کے لائی اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو یہ چھوٹی سی نیکی اس کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس فاحشہ کی مغفرت فرما دی۔ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو کہ اس نیکی کے کرنے سے کیا ہوگا۔ مسجد کے اندر تھوک ڈلا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو اپنی چپل سے مٹی سے صاف کر دو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے، اس کو ایک کنارے کر دو، اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ ایک بزرگ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اللہ نے پوچھا میرے بندے کیا لایا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ اتنی رکعتیں تیرے لیے تہجد میں پڑھی ہیں وہ لایا ہوں۔ کہا اچھا یہ کوئی قابل قبول چیز نہیں، اور بتا کیا لایا؟ کہا اے اللہ 1000 دینار تیری راہ میں صدقہ کریں وہ لایا۔ کہا یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں، اور بتا کیا؟ کہا جب یہ ساری چیزیں اللہ نے ڈیلیٹ کر دیں اور ان کے منع کر دیا تو کہنے لگے اب میرے پاس تو کوئی عمل ایسا بچا نہیں تھا جو اللہ کے دربار میں پیش کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ میرے بندے تیرا ایک عمل مجھے بہت پسند آیا، اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ کہا وہ عمل تو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے ایک مرتبہ تو کسی راستے سے گزر رہا تھا، کوئی تکلیف دینے والی چیز راستے میں پڑی تھی، تو نے اس نیت سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کہ کسی کو اس سے تکلیف پہنچے گی، یہ عمل تو نے خالص میرے لیے کرا تھا، اس عمل کی وجہ سے تجھے معاف کرتا ہوں، تجھے بخشتا ہوں۔ اب کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا کم عمل ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی رحمت کی گڑیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو وہ دریائے رحمت جوش مارتا ہے اور اس پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کسی محدث کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا انتقال ہوا، اللہ نے خواب میں پوچھا کیا ہوا، کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا یہ لے کر آیا ہوں۔ ان سے پوچھا خواب دیکھنے والے نے کہ کیا گزری؟ کہا جن عمل کے بارے میں امید تھی کہ بخشش ہو جائے گی وہ تو سب ایک کنارے ہو گئے۔ اللہ نے پوچھا میرے بندے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا یہ کوئی ایسے عمل نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندے ایک مرتبہ تو حدیثیں لکھ رہا تھا اور اس زمانے میں قلم یہ والے نہیں ہوتے تھے، وہ دوات میں روشنائی میں ڈبو کر ان سے لکھا جاتا تھا۔ کہنے لگے ایک مرتبہ تو حدیث لکھ رہا تھا اور قلم دوات میں ڈبو کر اوپر نکالا تو اس پر ایک پیاسی مکھی آ کر بیٹھ گئی
اور تو نے اتنی دیر کے لیے اپنے قلم کو روک لیا کہ یہ پیاسی مکھی ہے، یہ کچھ سیاہی پی لے گی تو اس کی پیاس بجھ جائے گی، اتنی دیر کا جو تیرا عمل تھا یہ مجھے پسند آیا کہ تو نے ایک میری ادنا مخلوق پر رحم کرا، اس پر میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ اب مکھی کو سیاہی پلا دے کوئی تو اللہ اس کی بخشش کر دے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ نے یہ بیان سن لیا تو اب آپ زندگی بھر گناہ کرتے رہو اور کہ آخر میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیں گے، کام بن جائے گا۔ مفتی صاحب نے سنائی دیا ہے، کوئی ٹینشن ہے نہیں ہے، کوئی ایک آدھ مکھی پکڑ لیں گے، ایک آدھ طوطا پکڑ لیں گے، اس کو پانی پلا دیں گے، کام ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ پر رحمتوں کی امید باندھ کر گناہ نہیں کرنا، ورنہ اللہ کی رحمت پر جوش میں نہیں آتی ہے۔ یہ غلط رواج ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، اور اس معافی کے جرم میں گناہ کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں اس کو عاجز کہا گیا، بڑا بیوقوف ہے، بڑا نادان ہے جو گناہ کرتا رہے اور اللہ پر امیدیں باندھے کہ اللہ تو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو معاف کر دیں گے۔ نہیں، کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، اور اللہ پر جرأت کرتے ہوئے کسی گناہ کو کرنا نہیں ہے، کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اگر یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا وہ گناہ صغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ علماء نے جو گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تشریح کی ہے اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ صغیرہ کو جب ہلکا سمجھ کے کیا جاتا ہے تو یہی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور یہ مت دیکھو کہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، یہ دیکھو نافرمانی کس کی ہو رہی، نافرمانی کس کی ہو رہی، خالق تو ناراض ہو رہا ہے، اب وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لوگ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہوگا تو کر لیں گے اور کبیرہ ہوگا تو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کا بڑا انگارہ اور چھوٹا انگارہ۔ کیا کوئی آدمی چھوٹے انگارے کو اپنے کپڑے کی الماری میں رکھ لے کہ یہ تو چھوٹا سا انگارہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اسی سے سب کچھ ہو جائے گا، آپ کی پوری کائنات اسی چھوٹے سے انگارے سے تباہ ہو جائے، الماری جلے گی، کپڑے جلیں گے، گھر جلے گا، چھت نیچے آ جائے گی، چھپر ختم ہو جائے گا، سب اسی چھوٹے سے کام ہو جائے گا۔ تو کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، یہ کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کر کیا ہوگا۔ اس سے شیطان کے منصوبے ٹوٹتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی شیطان دل میں بات ڈالتا ہے، کسی گناہ کے کسی نیکی کے کرنے کا دل میں ارادہ آیا تو اب شیطان نے بات ڈالی، ارے میاں نیکی کا کام ہے، کرنا چاہیے، بہت اچھا ہے، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ جمعے کے دن سے کرنا، کتنا مبارک دن ہوتا ہے جمعے کا، پتہ نہیں کتنے فضائل ہیں جمعے کے دن کے، اس دن جمعے کے دن سے شروع کرنا۔ ابھی کیا ڈیوٹی میں پھنسے ہوئے یہ نیک کام کرنا ہے، اتوار کے دن کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، اتوار کے دن کھلانا وہ زیادہ اچھا ہے۔ کھانا تقسیم کرنا ہے، کپڑے بانٹنا ہے، جمعرات کے دن بانٹنا، جمعرات کے دن بہت کام ہوتا ہے، پیر بابا گھروں پہ آتے ہیں، جمعرات کا دن بہت مبارک ہے، اس میں کپڑے تقسیم کرنا۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ نیکی کا ارادہ آیا تھا لیکن کیا ہوا؟ وہ شیطان نے جمعرات تک لے گیا، وہ جمعرات کو بھی نہیں ہوگا، نہ جمعے کو ہوگا، نہ اتوار کو ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ دل میں آتا ہے اس کو وارد کہتے ہیں، صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو وارد کہتے ہیں۔ وارد یعنی اس کو آپ سمجھ لو مہمان۔ جب نیکی کا کسی بھی نیکی کا ارادہ دل میں آئے فوراً نیکی کر لو، کیوں؟ یہ دل میں آنے والا تمہارا مہمان ہے، اگر تم نے مہمان کی قدر کری ہے تو آئندہ مہمان دوبارہ آئے گا، اور اگر قدر نہیں کری ہے تو وہ مہمان پھر آپ کی چوکھٹ پر کبھی دستک نہیں دے گا،
پھر وہ کبھی کنڈی نہیں کھٹکھٹائے گا، پھر کبھی دل میں خیر کا ارادہ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کسی گناہ کسی نیکی کے کام کو حقیر نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کر کیا ہوگا، مسجد میں 100 روپے دے کر کیا ہوگا، ایک اینٹ دے کر کیا ہوگا، ایک طالب علم کی مدد کر کے کیا ہوگا، کوئی مدرسہ ہی بنائیں گے جب اللہ دے گا، نہیں، یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ کسی کو ایک گلاس پانی پلانے پر کیا ہوگا، اس ایک گلاس پانی پلانے پر بھی اللہ بخشش کر دے گا۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی دیکھیں گے، گھومیں گے جنت میں، جہنم کے آس پاس جائیں گے، تو ایک جہنمی اوپر جو جنتی دیکھ رہا ہوگا اس کو آواز دے گا اور کہے گا او بھائی، تو وہ کہے گا کیا بات ہے، کہو بھائی مجھے پہچانا، وہ کہے گا نہیں پہچانا، کہو بھائی دنیا میں فلاں موقع پر تو پیاسا تھا، میں نے ایک گلاس تجھے پانی پلایا تھا، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اللہ سے میری شفاعت کر دے، میں نے تجھے دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس جنتی کی شفاعت کو قبول کریں گے اور اس ایک گلاس پانی پلانے والے کی بخشش ایک گلاس کے پانی پر ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھو، یہ اللہ کے رسول کی بڑی تعلیم ہے اور شیطان کے منصوبوں کو بند کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پھر چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ اے جابر اپنے ایزار کو، یہ پنڈلی یہاں تک اور زیادہ ہو تو ٹخنوں تک، اور ٹخنے سے نیچے اپنے ایزار کو، اپنے تہمن کو، اپنی لنگی کو ٹخنے سے نیچے نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ تکبر کی چیز ہے، یہ تکبر کی علامت ہے اور اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو ایڑی سے نیچے جو شلوار جائے گی، جو تہمت جائے گی ٹخنے سے نیچے، جو پینٹ جائے گا، جو جینس جائے گی، حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کل قیامت کے دن جہنم میں یہ حصہ ضرور جلے گا۔ تو اپنے ایزار کو ٹخنوں سے نیچے نہ لے جاؤ، یہ اللہ کے نبی کی بڑی سنت ہے اور فرمائے یہ تکبر کی علامت ہے۔ بعض لوگ آئیں گے اور آپ کو یہ کہیں گے کہ تکبر کی وجہ سے نیچے کرنے سے منع کیا گیا ہے، تکبر نہ ہو تو نیچے کر سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور ذات مبارکہ سے زیادہ کون ہستی ہوگی جو تکبر سے پاک ہوگی، لیکن پورے ذخیرہ حدیث کے اندر کہیں بھی اللہ کے نبی کا پاجامہ اور لنگی اور شلوار اور تہمت ٹکنے سے نیچے کوئی دنیا کے اندر کوئی نہ ثابت کر سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے۔ تو جب وہ فرما دیں کہ یہ تکبر کی علامت ہے تو اب دنیا کے اندر کوئی کہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ بات اس کی قبول کرنے کی نہیں ہے۔ جب دو جہاں کے سردار نے فرما دیا کہ یہ تکبر کی علامت ہے تو اب وہ تکبر کی علامت ہے، اب میں کہوں کہ نہیں ہے تو آپ کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے ایزار کو، اپنے تہون کو، اپنے پینٹ کو اس ٹخنے سے نیچے نہ کرو، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ علماء نے منع لکھا ہے کہ بالکل بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب نماز میں الٹنے سے کیا فائدہ جب دن بھر ایسی پھرتے ہیں۔ نہیں، یہ ہماری کم علمی کی بات ہے، یہ گناہ ہے، ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ گناہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی نہ کر پائے ہیں تو کم سے کم نماز میں گناہ کے ساتھ تو کھڑے نہ ہوں، نماز میں ہی الٹ لیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز میں الٹ لیں، میں تو کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے اپنے پاجامے کو، اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھو، نیچے رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ حضرت جابر بن سلیم کو اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی ہے کہ دیکھو یہ اس طریقے سے اپنے ازار کو نہ رکھنا، ورنہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی اور کوئی وصیت اور کوئی نصیحت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا جابر جب کسی مسلمان سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ یہ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی مسلمان سے ملنا یہ بھی نیکی ہے اور اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی مسلمان کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملے، اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ دنیا کے اندر بہت ساری نیکیاں ہیں جن کے لیے بہت بڑے بڑے کام کرنا پڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے آسان نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ کسی
مسلمان سے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لو۔ کچھ لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تبسم کے کنجوس ہوتے ہیں، ان کے چہرے ہمیشہ قبرستان نظر آتے ہیں، ان کے چہروں پر کبھی مسکراہٹیں نہیں آتی ہیں، ان کے چہرے کبھی کھلتے ہوئے نہیں نظر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ دین کے خلاف بات ہے۔ حالانکہ صحابہ سے منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہماری جب بھی نظر پڑی آپ کا ہمیشہ چہرہ تبسم والا ہوتا تھا، آپ کھلکھلاتے، آپ مسکراتے ہوئے ملتے تھے، کبھی آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ ختم نہیں کی گئی۔ یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی سنت ہے کہ اپنے بھائی سے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ اس پر بھی صدقے کا اور اس پر بھی نیکی کا ثواب۔ اب اس پر کوئی پیسہ لگ رہا، اس پر کچھ اے ٹی ایم سے بیلنس کم ہو رہا آپ کا، کوئی آپ کی گاڑی سے کوئی پرزے کم ہو رہے کہ کسی مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا، یہ بھی نیکی کا سبب ہے اور یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی سے کبھی بھی کسی سے بغیر تبسم کے ملنا ثابت نہیں۔ آپ گھر میں جاتے تھے تو کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ جاتے تھے، گھر سے نکلتے تھے تو کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ نکلتے تھے۔ کبھی کسی کی ملاقات سے آپ کو کوئی ایسا محسوس نہیں کیا گیا کہ آپ ناراض ہوں اور آپ نے ان سے صحیح ملاقات نہ کری ہو۔ جب کسی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا تو آپ پورے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، جب تک وہ توجہ نہ ہٹائے آپ اس سے توجہ نہیں ہٹاتے تھے۔ یہ بھی ہمارے نبی کا طریقہ اور سنت ہے۔ تو 5 یہ وصیت فرمائی، یہ نصیحت فرمائی کہ کسی مسلمان سے کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملا جائے۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے نبی کچھ اور فرمائے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو کوئی تمہیں اگر گالی دے، کوئی عیب تمہارے اندر ہے اور وہ عیب والا تمہارے عیب پر مطلع کرے تمہیں، تو اب تمہارے لیے یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم اس کے عیب کو جو جانتے ہو تو تم اس کو بتاؤ۔ تمہارے اندر بھی تو یہ ہے، ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہوا، تم بھی تو یہ کرتے ہو۔ ہم نماز جمعے کی پڑھتے ہیں، تم تو جمعے کی بھی نہیں پڑھتے، ہم سے نماز کی کہہ رہے ہو۔ تم تو روزے بھی نہیں رکھ رہے، تم تو صدقہ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے۔ کسی نے آپ کا کوئی عیب بتا دیا تو اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ آپ پلٹ کر اس کے عیب پر مطلع نہ کرو۔ کسی نے آپ کو بیوقوف کہا، آپ نے کہہ دیا تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، تیرے خاندان میں بیوقوفوں کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا، اس نے آپ کو کہا تھا، آپ نے خاندان بھر کے اس کے بیوقوف بنا دیا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت نہیں۔ کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے تو اتنی تو گنجائش ہے کہ آپ اس کو اتنا کہہ لو، لیکن اس سے آگے بڑھ جانا یہ جائز نہیں۔ لیکن اگر اس پر بھی معاف کر دو، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا یہ صبر کرنا اور یہ معاف کر دینا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑے ہمت کے کام ہیں، یا حوصلے کے کام ہیں، یہ بڑے مرد مجاہد والے کام ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں ہوتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے، کوئی مشقت پریشانی پہنچائی ہے، اس کو اچھی طریقے سے پیش کر دو تو کیا ہوگا، تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ادفع باللتی ہی احسن، آگے کیا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ہاں کہ جس کے ساتھ تمہیں تکلیف ہے، پریشانی کسی نے کی ہے، تو اب کیا ہوگا، تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دو گے تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تمہارے ساتھ تم نے اس کے ساتھ احسان کر دیا، وہ تمہارا زندگی بھر ممنون بن جائے گا، مشکور بن جائے گا، تمہارے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جس نے آپ کے ساتھ برائی کی تھی، آپ نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کر دیا تو وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ ورنہ گنجائش تو ہے، اس نے اگر کچھ آپ کو کہا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک تماچا مارا ہے، ایک تماچے کی گنجائش ہے، لیکن وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کر لے گا۔ کسی نے آپ کو گالی دے دی، کسی نے آپ کو بیوقوف کہہ دیا، آپ نے اس کو گالی دے دی، آپ نے اس کو بیوقوف کہہ دیا، اس میں آپ کا کیا بھلا ہوا؟ آپ کے اے ٹی ایم میں کون سے پیسے بڑھ گئے؟ آپ کی کون سا خون بڑھ گیا؟ آپ کا کیا ہوا؟ دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہوا، آخرت کا بھی فائدہ۔ لیکن اس نے گالی دی، اس نے کچھ برا بھلا کہا، آپ نے صبر کر لیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے اس صبر کرنے پر آپ کا دل جلا، اور مجھے گالی دے دی، پٹھان کو پٹھان کے دیا گالی دے دی، اب پٹھان نے صبر کر لیا،
اب یہ پٹھان کا صبر کرنا کوئی معمولی بات ہے، لیکن وہ صبر کر گیا تو اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ یہ جو صبر کر گئے نا اللہ ان کو بغیر حساب کتاب دے گا، اتنی نیکیاں دے گا حسابی کتاب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کسی نے کچھ برا بھلا کہہ دیا، کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم اس سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، اس کو معاف کر دیں۔ ہمارا بھائی ہے، ایثار قربانی کام کر جائیں۔ اگر یہ نصیحتوں پر ہم عمل کر لیں، یہ معاشرے کے بننے کی چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں پر عمل کر لیں، آج موقع ہے، اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، رو لیں، گل گلا لیں، ایسا نہ ہو کل کو پھر وہ موقع نہ ملے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بازار میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے، کوئی گزرنے والا گزرا تو اس نے کہا او اللہ والوں کیوں روتے ہو؟ کسی نے کھانے کو نہیں دیا یا پانی پینے کو نہیں دیا، کسی نے مارا، کیا تکلیف ہے بتاؤ، تمہاری تکلیف اور پریشانی کو دور کریں گے۔ تو کہنے لگا او بھائی یہ میری پریشانی نہیں ہے، میری پریشانی کچھ اور ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اللہ سے وعدہ لے کر آیا ہوں، صلح کر کے آیا ہوں، اور اللہ کہتا ہے کہ آج تم میرے بندوں سے میری صلح کروا دو تو میں ان کو فوراً معاف کر دوں گا، چشم زدن میں معاف کر دوں گا، ایک آن میں معاف کر دوں گا۔ تو اس نے کہا پھر کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا او بھائی وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے ہیں، یہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ دکانوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، پھر بھی یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے، پھر بھی یہ اللہ کے سامنے نہیں رو رہے، پھر بھی یہ اللہ کے سامنے نہیں گر گڑا رہے، اپنے آپ کو نہیں قبول کروا رہے۔ جیسی زندگی گزر رہی تھی رمضان آنے کے بعد بھی ویسی گزر رہی ہے، جیسی زندگی پہلے تھی ویسی آج بھی گزر رہی۔ وہ تو مانتا ہے لیکن یہ نہیں مانتے ہیں۔ تو وہ کہہ کے چلا گیا۔ اگلے دن دیکھا تو وہ قبرستان پر کھڑا رو رہا تھا۔ وہ آدمی نے کہا او بابا آج کیا ہوا؟ کہنے لگا او بھائی کیوں روتا ہے؟ کس نے مارا؟ کس نے تکلیف پہنچائی؟ کہنے لگا نہیں بھائی میرے یہ مسئلے نہیں ہیں، آج میں ان کی صلح کرانے کے لیے اس سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا آج یہ تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتا ہے، آج یہ تو مانتے ہیں جو مردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آج وہ نہیں مانتا ہے۔ تو آج موقع ہے ان نصیحتوں پر، ان باتوں پر، اور جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں یا آتی رہتی ہیں، یا اپنی زندگی کو قبول کروانا ہے یا بدلوانا ہے، آج موقع ہے، آج وہ ماننے کو بیٹھا ہے۔ ایسا نہیں ہو کل کو آپ مانو اور وہ ماننے سے انکار کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ ان نصائح غالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔